ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ہم سب کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا کا مستحق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. بے حساب بے شمار درود و سلام ہو آمینہ کے لال صاحب شرف و کمال، پیکر حسن و جمال، شافع محشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حضرات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 107 سے 110 تک. یہ سورہ کہف کی آخری آیات کریمہ ہیں. سب سے پہلی آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. یہ 2 آیات ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، جو آیت نمبر 109 ہے. پہلے اس کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 جو میرے اس خطبے کا موضوع ہے. یعنی آج میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا اس مختصر خطبہ جمعہ میں کہ مومن اور مسلمان کے جو اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، اس کے قبول ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں. اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو کب قبول کرے گا. ہم جو بھی کام نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جو بھی ہے، یہ نیکیاں کب بنتی ہیں. اللہ کے نزدیک ہمارے ان اعمال، ہماری ان نیکیوں کا وزن کب ہوتا ہے، اس کو درجہ مقام کب ملتا ہے، ثواب اجر کب ملتا ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا. پہلے آیت نمبر 108 کے ترجمے کے بعد، آیت نمبر 109 کے ترجمے کے بعد اللہ نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اے نبی، آپ بتا دیں پوری دنیا کو، پوری کائنات کو آپ یہ بات سمجھا دیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی جو باتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر جو نعمتیں، اس کے احسانات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کا فضل، اس کا کرم،
جو اللہ رب العالمین نے انسانوں پر فرمایا ہے، اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں، اللہ کا علم، اللہ کے کلمات، اللہ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی بتا دیں کہ سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے، سمندر کو روشنائی انک بنا لیا جائے، اور زمین کو کاغذ بنا لیا جائے، اور درختوں کو قلم بنا لیے جائیں، پھر اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں، اس کے کلمات، اس کا علم، اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان، اس کو لکھتے چلے جائیں تو سمندر سوکھ جائیں گے، زمین کا حصہ ختم ہو جائے گا، درخت ختم ہو جائیں گے، اور اس جیسے اور سمندر بھی لے کر آئیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور بھی سمندر لے کر آئیں، تب بھی اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کے جو کلمات ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اس کو تم لکھ نہیں پاؤ گے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو درخت اس کو قلم بنا لیں اور زمین کو کاغذ بنا لیں، ان سمندروں کو اور ان سمندروں جیسے مزید 7 سمندروں کو تم اور مزید حاصل کر لیں، تب بھی تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اللہ رب العالمین کے علم کو، اس کی حکمت کو تم گھیر نہیں سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کشتی میں جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں نے دیکھا، جب کشتی میں سوار جا رہے تھے تو ایک چڑیا آئی، وہ بیٹھ گئی کشتی پر، پھر سمندر میں چونچ مار کر کے اڑ گئی۔ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، تم نے دیکھا چڑیا کو کہ سمندر میں چونچ مار کر کے اڑ گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین کا علم گویا سمندر بے کنار ہے، اس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، سمندر کا کنارہ تو ہے، اس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور جو چڑیا لے کر اڑی ہے ایک خطرہ سا تھوڑا سا پانی، ساری دنیا کے انسان قیامت تک جتنا علم حاصل کریں گے وہ اللہ رب العالمین کے علم کے سامنے اتنا ہی ہے جتنا چڑیا لے کر اڑ گئی ہے اپنے چونچ میں۔ روزانہ نت نئے جو نئی نئی ایجادات ہیں ہمارے سامنے، سائنسی ایجادات ہیں، نت نئے ایجادات ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین نے جو دماغ انسان کو دیا ہے، جو عقل، شعور و فہم عطا کیا ہے، اسی کا تو دین ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انسانوں پر اپنا احسان جتاتے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، چوپائے ہیں، گدھے ہیں، فلاں ہیں، خچر ہیں، فلاں ہیں، جو تمہارے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ تم اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اگر تم اٹھاتے تمہارے سینے پھٹ جاتے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم اس پہ سواریاں کرتے ہو، اور اللہ رب العالمین مزید کیسی کیسی سواریاں پیدا کرے گا تم اس کو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ یہ کشتیاں، اللہ نے فرمایا کشتیاں پہاڑ جیسی جو اللہ رب العالمین پانی پہ چلاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور مزید کیسی سواریاں اللہ تمہارے لیے مہیا کرے گا، تم اس کو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ بارکہ میرے بھائیوں، اس آیت کا ترجمے کے بعد میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لے آئیں، جو مومن ہوں۔ میرے بھائیوں، ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، ایمان زبان سے اقرار بھی کرنا، دل سے یقین جاننا، اور پھر اپنے اعضاء سے، اپنے اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ صرف زبان سے ایک آدمی ایمان لے آیا اللہ کی ذات پر، لیکن اس نے ایمان کے کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا
وہم مشرکون، بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا مسجود ہے، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مشرک ہیں۔ میرے بھائیو، اگر میں آپ سے یہ کہوں، اگر میں آپ سے سوال کروں تو شاید آپ جواب دیں گے اور آپ سمجھیں گے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ دیکھیے ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آگ اور پانی ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ روشنی اندھیرا ایک ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رات کی تاریکی ہے، گپ اندھیرا ہے، صبح ہوتے ہوتے آپ دیکھتے ہیں کہ جب دن شروع ہوتا ہے، روشنی آتی ہے تو آہستہ آہستہ تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور روشنی چھا جاتی ہے۔ اسی طرح جب رات آتی ہے تو آہستہ آہستہ تاریکی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک ہے توحید اور ایک ہے شرک، یہ دونوں کے ضد ہیں۔ آگ پانی جمع ہو سکے ہیں ایک ساتھ، آگ پانی پر غالب آتی ہے تو یہ آگ پانی پر غالب آ جاتا ہے۔ اسی طرح توحید و شرک دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی یا تو مومن ہوگا یا تو مشرک ہوگا، ایک آدمی یا تو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا یا تو بدعتی ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی مومن بھی ہے اور مشرک بھی ہے، ایک آدمی مسلمان بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دعویٰ کرے کہ میں سنت پر عمل کرنے والا ہوں اور میں متبع سنت ہوں اور وہ بدعت کے کام بھی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف بھی کرتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ اپنے دامن کو، ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ اپنے دامن کو، اپنے اعمال کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اگر آدمی شرک سے محفوظ نہیں ہوا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، جب آدمی شرک سے قریب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہاں سے توحید ختم ہو جاتی ہے، اور ایک آدمی جب بدعتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے گھر سے، اس کے دل سے محبت سنت کی آہستہ ختم ہو جاتی ہے، بدعتی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا الا الذین آمنوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ وہ نیک کام کرے، زبان سے وہ مومن ہونے کا اقرار کرے، آمنت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر میں ایمان لایا ہوں، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا ہوں۔ زبان سے تو کہتا ہے لیکن اس کے اعمال، اس کے کرتوت، اس کے کام یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے میرے بھائیو؟ دیکھیے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر سے ہم باہر نہیں ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی کام ہم کرتے ہیں جو ہمارے دل میں کھٹکتا ہو تو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا، اس کے بعد ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ مسجد میں کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے تو الرٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نظر میں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں، تو کیا کوئی مجال کوئی مومن مسلمان غلط کام کرے؟ میرے بھائیوں، ایک مثال میرے ذہن میں آئی، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ بتا دوں۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، ایک آدمی کہتا ہے کہ مسجد میں روزے سے ہوں،
رمضان کا مہینہ ہے، روز کہتا ہے میں روزے سے ہوں، اس کے بعد وہ سب کے سامنے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، کہتا ہے میں روزے سے ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، ارے پتہ نہیں دماغ کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو روزے دار بھی کہتا ہے، کھا پی رہا ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور نماز میں کھڑے ہو کے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، گفتگو باتیں کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس نے نماز پڑھی؟ اسی طرح ایک مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد خبروں کے پاس جا رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، پیروں فقیروں کے پاس جا رہا ہے، خبریں کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں درختوں کا طواف کر رہا ہے۔ ارے عجیب معاملہ ہے، درختوں کا طواف بھی کر رہا ہے۔ آج کیا بتائیں میرے بھائیوں، گنیش اور ہنومان کے سامنے پوجا کرنے والے بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے علماء کرام کو کیا ہو گیا ہے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود کہنے کی جرات نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور آپ بھی دیکھتے ہیں۔ آج کل تو یہ واٹس ایپ اور ویڈیو آڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ساری دنیا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بڑے بڑے دیہاتوں کا تو چھوڑیے، بڑے بڑے شہروں میں، بنگلور میں جائیے، میجسٹک سے ہو کر میسور روڈ پہ جاتے ہوئے دیکھیے، صبح کے وقت میں مسلمان عورتیں برقع اوڑھ کر کے، برقع پہن کر کے، بہت سی عورتیں اپنے بچوں کو لاتے مندر کے سامنے قطار میں کھڑی رہتی ہیں، اور بدھ کے سامنے پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بچوں کو لٹا دیتی ہیں، اور اس کا وہاں کا وہ پرساد کھا کر کے جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مندر ہے جہاں چھوٹے بچوں کو لا کر کے بیمار بچوں کو پہنچانے، سجدہ کرنے سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کوٹور میں نے ابھی حال میں سنا، ایک ہفتہ پہلے، گزشتہ ہفتہ سنا کہ بہت سے لیکچرار، بہت سے پروفیسر، بہت سے پرنسپل مسلمان آتے ہیں ہر مہینہ، آ کر کے مندر میں پوجا کر کے جاتے ہیں۔ آپ ان کو مسلمان کہیں گے؟ آپ ان کو مسلمان کہیں گے؟ اسلام میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ جیسے آپ ایک شخص کو جو رمضان شریف میں دن کے وقت میں کھا پی کر کے سب کے سامنے اپنے آپ کو روزے دار کہتا ہے، آپ اس کے روزے دار ہونے کا انکار کرتے ہیں، ویسے ہی ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ درختوں، اللہ کے گھر بیت اللہ کے درختوں کا طواف کرتے ہیں۔ آئیے اسی گاؤں میں، اس کونے میں، دائیں بائیں آگے پیچھے کون سا محلہ ایسے ہے جہاں مسلمانوں کے لیے درخت نہیں ہے کہ وہاں پوجا ہوتی ہے، اس کے طواف ہوتے ہیں، اس کے پھیرے ہوتے ہیں، وہاں فاتحہ ہوتے ہیں۔ پھر مسلمان کے مسلمان ہی ہیں، مسلمان کے ٹھیٹ مسلمان، پکے مسلمان، جو ان کے خلاف بولتے ہیں وہ مسلمان نہیں۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ آج مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ہیں، خوار ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہاں دنیا میں غیروں کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اللہ کے پاس مار کھائیں گے اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس بات پر ایمان رکھیں، اس بات کا یقین رکھیں، اور اس بات کا اعلان کریں اچھے انداز میں، حکمت سے، محبت سے، اپنے ساتھیوں میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، کہ تمہارا نام عبد الرحمن، عبد الرحیم، عثمان، عمر، علی ہونے سے تم مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عمر ہی تو تھا، ابوبکر صدیق اسلام لانے سے پہلے ان کا نام ابوبکر ہی تو تھا، علی اور عثمان کا نام اسلام لانے سے پہلے ابوبکر، عمر تو عثمان ہی تھا، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، کتنے پیارے نام تھے، کتنے اچھے نام تھے۔ آج مسلمانوں کے نام اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے ان لوگوں کے، ان مشرکین اور کافروں کے نام تھے۔ میرے بھائیوں، آج محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مومن کہتے ہو،
تمہارے اعمال کو جو تم کرتے ہو، تمہارے نماز، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا خیرات، یہ سب اسی وقت اللہ کے نزدیک مقبول ہیں جب تم خالص مسلمان ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی مہمان نوازی کہاں ہوگی، وہ کہاں اتارے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں مہمان بنائے گا۔ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں، ہمارے سمدھی آ گئے، ہمارے کوئی بہت عزیز آ گئے جن سے ہمارا کاروباری بہت گہرا رشتہ ہے، جن کو ہم دل سے چاہتے ہیں، تو ان مہمانوں کی آمد پر ہم کیسے کیسے انتظامات کرتے ہیں، کیسے ان کا استقبال کرتے ہیں، کیسے ان کی آہ بھگت کہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی قیامت کے دن مومنوں کے لیے اللہ نے ان الذین آمنوا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، جب وہ جنتی متقی جنت میں آئیں گے، فرشتے کیا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، دربان کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، ان کو سلام کریں گے، فادخلوها طبتم، آؤ اس میں داخل ہو جاؤ، اس جنت میں آ جاؤ، خوش و خرم رہو، ہمیشہ کے لیے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کریں، مشرک سے بچے رہیں، قیامت کے روز اللہ رب العالمین آخرت میں ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی فرمائے گا۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ جنت الفردوس، جب تم اللہ رب العالمین سے جنت طلب کرو، جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطَ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ جنت ہے جہاں سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، ساری نہریں وہیں سے پھوٹتی ہیں، وہی مرکز ہے، وہیں سے ساری نہریں پھوٹتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو۔ میرے بھائیو، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، جو لوگ ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد نیک کام کریں، وہ دنیا میں جو مخلوق ہے نا، اس پوری مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہے جو دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس پوری دنیا میں بہترین مخلوق اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ مومن مسلمان ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں۔ ایمان تو ہم لے آئے، لیکن میرے بھائیوں کیا بتائیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، وہی عیدین کی نماز پڑھ لی اور جمعہ میں آئے تو کیا آئے، جمعہ کی نماز بھی کیا نماز ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں ایک نوجوان کو میں نے دیکھا سب سے آخر میں آیا، سب سے آخر میں، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، سب سے آخر میں آیا، اور سب سے پہلے جاتے ہوئے میں نے دیکھا، سب سے پہلا آیا، سب سے آخر میں گیا، سب سے پہلے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ یہ مومن ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، کیوں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو متبع سنت کہتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے کہتے ہو؟ حرام حلال کی تمیز نہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں، جہاں سے جیسے کچھ کے مال ملا اس پہ ہاتھ مارا، اس پہ منہ مارا، جھولی بھرنے کی، تجوری بھرنے کی کوشش کی، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ سود خور بھی اہل حدیث، سودی کاروبار کرنے والا بھی اہل حدیث، ہاں، بینکوں سے لین دین کرنے والا بھی اہل حدیث، جھوٹا مکار، کیوں خامخواہ جماعت کو بدنام کر رہے ہو؟ تعویذ گنڈے پر، عاملوں پر بھروسہ کرنے والے اہل حدیث گھروں میں
ہرے پیلے وہ تاگے باندھنے والے، ہاتھوں میں تاگے باندھنے والے، گھروں میں پتہ نہیں کیا کچھ، ذرا کچھ ہو گیا عاملوں کاملوں کے پاس بھاگ رہے ہیں، جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، پنڈتوں کے پاس جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، کیوں جماعت کو بدنام کر رہے ہیں، کیوں جماعت میں آئے ہیں، کس نے ان کو کہا جماعت میں آنے کے لیے؟ جاؤ، نکل جاؤ، جہاں چاہے جاؤ، آخرت خراب کر لو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ۔ ایمان لانے کے بعد جو اسلام کے فرائض ادا کریں، ایمان لانے کے بعد جو لوگ عمل صالح نیک عمل کریں، وہ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں فرمایا جو لوگ ایمان لانے کے بعد یا ایمان لائے بغیر شرک پر قائم ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، خبر پرستی، فرقہ پرستی، بت پرستی، امام پرستی، پیر پرستی، پتہ نہیں کس کس کی پرستش کرتے ہیں، کن کن کے نام لوں، مختصر خطبہ جمعہ میں کیا کیا بتاؤں۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں سر جھکاتے ہیں، ایک اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھنے والے دل نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھ ہیں لیکن یہ آنکھ بصیرت سے، بینائی سے اندھے ہیں آنکھ رہنے کے باوجود۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، ان کے کان حق نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ گویا حیوان ہیں، حیوان ہیں، چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں، جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے عقل دی، اللہ نے سمجھ دی، اللہ نے دل دیا، اللہ نے کان دیے، اللہ نے آنکھیں دی۔ اس پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اتنی آیات، اتنی حدیثیں سننے کے باوجود، اتنے دلائل و براہین ان کے سامنے آنے کے باوجود، نام کے مسلمان پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حیوان ہیں جی، یہ جانور ہیں جی، یہ جانور تو جانور رہے اپنی جگہ پر، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ایک عبادت کرتے ہیں، وہ کوئی جھک کر عبادت کر رہا ہے جی، کوئی رینگ کر عبادت کر رہا ہے، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتا ہے سوائے انسان کی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں، جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ وہی سورہ بینہ والا فرماتا ہے ان الذین کفروا والمشرکین فی نار جہنم اولئک هم شر البریہ، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور زمین پر بسنے والی مخلوق میں سب سے بری مخلوق ہے۔ اللہ کیا اولئک ہم شر البریہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بری مخلوق ہے۔ آپ کی نگاہ میں کون سا جانور برا ہے؟ اس سے زیادہ برے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کو اپنا معبود و مسجود سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جمعہ کا وقت بہت مختصر ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اعمال کب قبول ہوں گے؟ سب سے پہلے ہم مومن ہوں اور ہم مشرک نہ ہوں، ہم مومن ہوں، ہم مشرک نہ ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم بھی بہت سے نیکیاں کرتے ہیں، ہم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، کالج قائم کرتے ہیں، دواخانے بناتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے اجر آخرت میں کچھ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اے نبی آپ فرما دیں انما انا بشر مثلکم، اپنے متعلق آپ فرما دیں کہ میں انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے تم جیسا بشر ہوں۔ تمہارے ماں باپ میرے بھی ماں باپ ہیں، تمہارے باپ دادا میرے بھی باپ دادا ہیں، تمہاری بیویاں میری بھی بیویاں ہیں، تمہارا خاندان میرا بھی خاندان ہے، تم کھاتے پیتے سوتے جاگتے اڑتے بیٹھتے روتے ہنستے ہو۔ انسان ہونے کے ناطے یہ ساری چیزیں جیسے تمہارے اندر ہے میرے ویسے۔ انما انا بشر یوحی الی، مجھ میں اور تمہارے درمیان میں بڑا فرق یہ ہے، زمین اور آسمان کا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرے پاس اپنا پیغام بھیجتا ہے، میرے پاس وحی اتارتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے مجھ پہ وحی اتار دی تو سارے کائنات کے انسانوں میں درجہ میرا بہت بڑا ہو گیا۔ میں رسول ہوں اللہ کا، میں پیغمبر ہوں اللہ کا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کے آگے ہم کو کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا جزا دے گا اور ہمارے برے اعمال کی سزا دے گا، اس پر ایمان ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک کام کرے۔ کسی کا کام نیک ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، پہلی شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ہر کام اخلاص پر مبنی ہو، خلوص اس کے اندر ہو، ریاکاری اس کے اندر نہ ہو، دوسروں کو دکھانے کا جذبہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا کہ دجال آئے گا، لوگوں کا ایمان بچانا مشکل ہوگا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اور اس کے بعد آرے سے لوگوں کو چیر دے گا، بھی زندہ کر دے گا، اس کے حکم پر بادل بارش برسائیں گے، اس کے حکم پر زمین غلہ اگائے گی اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مانو مجھے۔ کوئی نہیں مانے گا، دو ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کو کھڑا کرے گا، پوچھے گا بتا کہ میں تیرا رب ہوں کہ نہیں ہوں، وہ کہے گا اب مجھے یقین ہوگا کہ تو ہی دجال ہے۔ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک انسان کو چیر دے گا، دو ٹکڑے کر دے گا، اس کے بعد کھڑا کر کے زندہ کرے گا، پوچھے گا اب مجھے یقین ہوگا کہ تو ہی کافر دجال ہے۔ اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کر کے چلے گئے، صحابہ بہت پریشان ہو گئے، وہ زمانہ کیسا ہوگا، مومن ایمان کیسے بچائیں گے، کیسے کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا کیوں بہت پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے؟ کہا اللہ کے نبی دجال جب آئے گا تو ہم اپنی ایمان کو، صحابہ اپنی مسلمان کیسے بچائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی فرمایا انی اخوف ما علیکم، میں سب سے زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں، میں دجال سے زیادہ جس بات سے تمہارے متعلق ڈرتا ہوں وہ ریا ہے۔ دجال کے فتنے سے بڑا ریا کا فتنہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ریا کیا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا ریا لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا، دل نیت صاف نہ ہونا۔ مجھے دجال کے فتنے سے بڑا عذاب، بڑا فتنہ معلوم ہوتا ہے۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی طرح چاہتا ہے کہ ہم سے نیکیاں جو ہوتی ہیں اس کو برباد کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم الى اجسامکم والى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس حد تک کیا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کس حد تک کیا ہے۔ ایمان شرک سے محفوظ، اخلاص اللہ کے لیے عمل، اور چوتھی چیز میرے بھائیوں وہ ہمارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ ہم نے بڑے بڑے کام کا، ساری رات ہم نے جاگ لی، ساری رات ہم نے جاگ لی،
شب قدر ہے، شب معراج ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، آپ اپنے حساب سے سوچ لیجئے۔ ہم یہ سمجھ کر کریں کہ ہم کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں۔ یہ میرے بھائیو اللہ کے نبی کیے ہیں کیا تو تب نیکی ہے، اللہ کے نبی نہیں کیے ہیں تو نیکی نہیں، وہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین میں جو نئے کام شروع کیے جائیں وہ بدعت ہیں، وہ سب سے برے کام ہیں۔ ایک بات بتا کے خطبہ جمعہ کو ختم کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیدگاہ میں ایک شخص کو دیکھا، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، عید کی نماز ہونے سے پہلے ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی، بیٹھو بیٹھو، کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا کیوں پڑھ رہے ہو؟ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے یہاں 2 ہی رکعت پڑھی ہے عیدگاہ میں، تیسری نہیں پڑھ۔ بیٹھو۔ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ یہ نماز ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ نماز اللہ کو محبوب ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا سنو، نماز اگرچہ کہ عبادت ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں 2 ہی رکعت نماز پڑھی ہے، تم کو 2 ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر تم نے رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھی تو تم رسول اللہ کی مخالفت کر رہے، وہ تمہاری نماز عبادت نہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو گئی۔ تم سے زیادہ نیکیاں کمانے والے صحابہ تھے، تم سے زیادہ نیکیاں کو سمجھنے کمانے والے رسول اللہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز نہیں پڑھی 2 رکعت سے زیادہ، صحابہ نے نہیں پڑھی 2 رکعت سے زیادہ۔ اگر تم نے نماز پڑھی 2 رکعت سے زیادہ، تم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کی نگاہ میں تم گنہگار ہو۔ یہ نماز تم کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ نماز پڑھنا ہے جب اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم ساری رات نماز پڑھتے ہیں، خصوصی دن مقرر کر کے، خصوصی رات مقرر کر کے، رجب کے مہینے میں معراج کی رات، شعبان کے مہینے 15ویں شعبان کی رات، اللہ کے نبی پڑھے ہیں، صحابہ پڑھے ہیں تو پڑھو۔ کسی بھی رات کو عزت دینا، کسی بھی رات کو برکت والی کہنا، کسی دن کو عید کا دن بنانا، اللہ کے رسول اور صحابہ نے کسی دن کو عید کا دن کہا ہے تو مناؤ۔ ہم کو اور آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اگر یہ اختیار مل جائے تو دین اسلام اپنے اصل حالت میں باقی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو، ہم جو بھی کرتے ہیں اچھے کام سمجھ کر کے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مومن ہوں، مشرک نہ ہوں، ہم بدعتی نہ ہوں، اور ہماری نیت صاف ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ ہمارا کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ساری زندگی کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رکھے، ہمیں دین و ایمان پر قائم رکھے۔ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہود و اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ان کی بری نیتوں کو ناکام فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان کو آپس میں لڑا دے۔ جو بھی ممالک اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو نیک توفیق دے، یا تو ان کو زبردست سزا دے کر کے دنیا کے لیے عبرت بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں مومنوں کی محبت پیدا فرما دے۔ صلی اللہ علیہ النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔